قابل قدر صدر محترم، دیگر ذمہ داران حلقہ احباب آندھرا پردیش اور معزز علماء کرام اور مہمانان عظام، معزز اراکین، ابھی مزید تاخیر کیے بغیر میں پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور آج تلاوت کلام پاک اور اس کی مختصر سی شرح کے لیے ہم نے جس شخصیت کو مدعو کیا ہے وہ فی الحال آج کے لیے مہمان ہے، لیکن انشاءاللہ وہ خود بھی میزبان بن جائیں گے۔ میری مراد فضیلت الشیخ الیاس عمری مدنی ہیں۔ دارالسلام عمر آباد سے فراغت کے بعد آپ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی سے بھی ماشاءاللہ آپ نے وہاں کی حدیث فیکلٹی سے آپ نے بیچلر کیا ہے، تو آپ قطر تشریف لائے ہیں اور بالکل نئے ہیں، تو آج پہلی ملاقات ہے آپ سب سے، اور پھر رشتے میں وہ میرے بہن بھائی بھی ہیں، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تلاوت کلام پاک اور سے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس آپ کے سامنے پڑھی گئی، یہ مشہور سورتیں ہیں جس پر قرآن مجید کا اختتام ہوتا ہے ترتیب کے لحاظ سے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کی رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کو کہ اس نے پیدا کیا، اور گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی کے اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے اے نبی میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس لوگوں کی بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، وسوسے ڈالنے والے اور کھسک جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ سامعین، یہ مختصر سا ترجمہ رہا، میں آپ لوگوں کے سامنے اس کی مختصر سی تفسیر ان دو صورتوں کی بتانا چاہ رہا ہوں۔ آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہر دور میں ہر فیلڈ میں ایک دوسرے ہر کوئی بندہ حسد کا شکار ہو رہا ہے، نظر بد کا شکار ہو رہا ہے، چاہے کوئی عالم کچھ کام کرے، کسی مدرسے میں کام کرے، مدارس کے آپس میں مدارس کے درمیان ہو، یا کسی بھی فیلڈ میں ہو، کمپنی میں کوئی اچھا کام کرے تو حسد کا شکار ہو رہا ہے۔ اس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اس لیے میں نے ان دو صورتوں کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ، فلق کیوں کہا گیا؟
ایسا بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، رب کی پناہ میں آتا ہوں، فلق کیوں کہا گیا؟ تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے یہ نقطہ ذکر کیا، اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کوئی بندہ اللہ سے پناہ مانگے تو جس طرح اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے کو ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے، اسی طرح جو اللہ کی پناہ میں آ جائے، جو اللہ سے پناہ طلب کرے، اس شخص کے دل سے خوف و دہشت کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت، اس کی پریشانی، اس کے غم کو دور کر کے اللہ تعالیٰ اسے امن دے سکتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے کی تاریکی کو دور کر کے صبح کی روشنی لاتا ہے۔ یہ نقطہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس شر سے جس کو کہ اس نے پیدا کیا۔ یہاں پر یہ آیت عام ہے، ہر شر مراد ہے۔ مفسرین کہتے ہیں جب قرآن مجید اور حدیث میں شر آتا ہے تو سب سے پہلا اس سے مراد اپنے نفس کا شر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتے تھے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اپنے نفس کے شر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے، اور امت کو بھی ابھارا اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگیں۔ پھر اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، یہ تین آیتیں تخصیص ہیں۔ پہلے تو عام ہے من شر ما خلق، اس کی تخصیص ان تین آیتوں سے کی گئی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو درندے اپنے کھچاروں سے، اور موذی جانور اپنے بلوں سے، اور چور ڈاکو مذموم ارادے رکھنے والے اس کو اپنے مذموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے رات ہی کا انتخاب کرتے ہیں، اور رات میں بھی رات کی تاریکی کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے ان کے شرور سے بھی پناہ مانگنے کو کہا گیا، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور گرہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے جب وہ اس میں پھونکے۔ اس سے مراد جادو کا کالا عمل ہے، اور یہ بھی خفیہ ہوتا ہے۔ عام طور پر جادوگر یا جادوگرنیاں جب کسی کے ساتھ جادو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بال یا کوئی چیز لے لیتے ہیں، اور غلط نیت سے، دل میں غلط نیت ہوتی ہے، غلط نیت سے، غلط ارادے سے کوئی تاگا لے کر گھینٹی مارتے ہوئے شیطان، مختلف شیاطین کے نام لے کر ان گروہوں میں پھونک مارتے ہیں، جس کی وجہ سے جادو کا اثر ہوتا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، پھر مفسرین کہتے ہیں یہاں پر نفاسات کیوں کہا گیا؟ تو تاریخ میں دیکھا گیا، سیرت میں دیکھا گیا، اسلامی تاریخ میں، کہ عام طور پر جادو کرنے والے عورتیں ہی ہوتی ہیں، اس لیے نفاسات کا صیغہ قرآن مجید نے لے آیا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، حسد کہتے ہیں تمنی زوال النعمہ من الغیر، سامنے والے سے کسی بھی نعمت کی چھننے کی تمنا کرنا، اسے حسد کہتے ہیں۔ اور یہ حاسد ہی ہے جو نظر بد لگاتا ہے۔ عربی مقولہ ہے، مشہور مقولہ ہے، ما خل الجسد الحسد، کوئی جسم، کوئی انسان حسد سے خالی نہیں ہے۔ بھائی بھائی سے جلتا ہے، باپ بیٹے سے جلتا ہے، یہ فطری چیز ہے۔ جب سامنے والے کو نعمتوں کو دیکھتا ہے، لیکن فرق یہ ہے باپ اور بیٹے میں، بھائی بھائی میں، سگے خاص شقیق دوستوں میں فرق یہ ہے کہ حسد کا اظہار نہیں کرتے وہ لوگ، اور جو دشمن ہوتا ہے وہ حسد کا اظہار کرتا ہے، لیکن آپسی جو دوست ہیں دل میں دبائے رکھتے ہیں۔ ما خل الجسد الحسد، کوئی جسم حسد سے خالی نہیں ہے، اور یہ حاسد ہی ہے جو نظر بد لگاتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے نظر بد حق ہے، اس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے، بلکہ ایسے بھی کئی واقعات ہیں کہ اگر انسان اچھے انداز میں حاسد کے سامنے سے گزرے، نظر بد لگانے والے کے سامنے سے گزرے،
تو کئی بار ایسے واقعات بھی ہیں ہمارے سامنے آئے ہیں کہ وہ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، بہت سارے واقعات ہیں۔ یہ رہا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی مختصر سی تفسیر بھی میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ان دو سورتوں کی مشترکہ بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ صحیح مسلم میں اور جامع الترمذی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات ایسی آیتیں نازل ہوئی مجھ پر، اس جیسی آیتیں مجھ پر کبھی نازل نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس تلاوت کیا۔ پھر نسائی کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حابس الجہنی رضی اللہ عنہ ان سے فرمایا کہ اے ابو حابس، کیا میں تمہیں بہترین بچاؤ کا ذریعہ نہ بتاؤں؟ تو ابو حابس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں، بتائیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس تمام شرور سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور فرمایا یہ معوذتین ہیں۔ پھر اس کے بعد جامع الترمذی ہی کی حدیث ہے، اس کو بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روز آنا پڑھنے کا معمول بنا لیا اور بقیہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے، اور کبھی میں دیکھتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو میں خود یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ ہی کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیر دیتی۔ اسی طرح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو جبرائیل علیہ السلام آسمان سے تشریف لا کر فرمایا کہ ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور جن چیزوں پر جادو کیا وہ چیزیں فلاں کنویں میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر وہ چیزیں منگوائی، اور وہ چیزیں تھیں جن پر جادو کیا گیا تھا، کنگھی کے دندانوں میں بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں باندھی ہوئی تھی، اور ساتھ میں ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے، اور خود بخود ایک ایک گرہ کھلتی جاتی اور ساتھ میں سوئی بھی کھلتی جاتی، نکلتی جاتی پتلے سے۔ اختتام تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں کھل گئیں اور ساری سوئیاں اس پتلے سے نکل گئیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محسوس کیے جیسے کہ کسی جکڑ بندی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلا، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو محسوس کیا۔ سامعین، اسی طرح ان دونوں صورتوں کی فضیلت میں، اہمیت میں یہ حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بستر پر جب جاتے تو سب سے پہلے ان دو صورتوں کو 3 بار پڑھتے اور اپنے ہتھیلی پر پھونک کر اپنے چہرے پر، اپنے سر پر، اور پہلے سامنے کے حصے پر، اپنے جسم کے سامنے کے حصے پر پورا ملتے، پھر اس کے بعد اپنے جسم کا جو پچھلا حصہ ہے جہاں تک ہاتھ جاتا اس پر ملتے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز ہی میں بچھو نے ڈس لیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی اور نمک منگوا کر جہاں پر بچھو ڈسا وہاں پر اس کو ملتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون، اخلاص نہیں، قل یا ایھا الکافرون اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بار بار اس کا ورد کر رہے تھے۔ اس کے فوراً بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بچھو کا زہر اتر گئے۔ تو سامعین، مختصر تفسیر یہ ہے کہ آج کل جو حسد کا ماحول ہے ہر جگہ، کمپنیوں میں ہو، مدارس میں ہو، آج کل کوئی بھی انسان کچھ کام کرنا چاہتا ہے تو دوسرا آدمی اس کا پیر پکڑ کر کھینچتا ہے،
یہ ماحول ہے، اس لیے اس پس منظر میں نے ان 2 صورتوں کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 2 صورتوں میں جو باتیں اچھی باتیں کہی گئیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔